بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم صفحہ پورٹل کے ذریعے سیرہ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کا بیان کریں گے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے تعلق سے ہم کچھ عرض کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بے شک جمال الہی کا آئینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو جو بھی دیکھتا تھا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا اور اپنی نظر کو آپ کے چہرے سے ہٹانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ مقدس ہستیاں ہیں، وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال عارہ کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوش خو اور خوب رو تھے، یعنی آپ سب سے بہترین اخلاق والے اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے، یعنی آپ کا حسن سلوک لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر تھا۔ اسی کو قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہند کی سرزمین پر ایک عاشق رسول جسے دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، حسن بے داغ کے صدقے جاؤں یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہ دیکھا۔ یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمانے لگے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ما رأیت شیئا فرمایا، ما رأیت انسانا یا ما رأیت رجلا نہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ مبالغہ ہے اور آپ کا جمال جو ہے وہ ہر چیز پر فائق تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یعنی آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کسی کو نہ دیکھا، اور آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، حق تو یہ ہے آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ سیرت مبارکہ بیان کرنے والوں نے حسن کی دو قسمیں کی ہیں، ایک حسن ملاحت، ایک حسن صباحت۔ حسن صباحت وہ ہے کہ جس پر نظر ٹھہر نہ سکے، اور حسن ملاحت وہ ہے جس سے نظر ہٹ نہ سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا املح و اخی اصبح، یعنی مجھ میں ملاحت ہے اور میرے بھائی یوسف میں صباحت ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو جب کوئی شخص دیکھتا تھا تو اس شخص کی نظر آپ کے چہرے پر ٹھہرتی نہ تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے، آپ کے چہرہ انور پر جب کوئی نظر کرتا تھا تو دیوانہ ہو جاتا تھا اور اپنی نظر کو ہٹانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ آپ کو نمکین حسن دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ذکر پھیکا ہے جب تک نہ مذکور ہو، حسن نمکین والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹنگ مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ مشاہدہ کرنے والوں نے آپ کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی، کسی نے شمشیر سے تشبیہ دی،
کسی نے پارہ قمر سے تشبیہ دی، کسی نے آفتاب سے تشبیہ دی۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ کأنہ قطعتہ قمر، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر جب شکن پڑتی تھی آپ کا چہرہ پارہ قمر کی مانند چمکنے لگتا تھا، یعنی جس طریقے سے چاند کا ایک ٹکڑا چمکتا ہے اس طریقے سے آپ کا چہرہ چمکنے لگتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور فرماتے ہیں رخ انبر کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ دہے نقش قفے پا ہو کر۔ بہقی نے ابو اسحاق سے روایت کیا، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک ہمدانی عورت نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے، تو ابو اسحاق اس سے کہنے لگے کہ تو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا؟ تو وہ ہمدانی عورت کہتی ہے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ بلا بعدہ مثلا، یعنی آپ 14ویں رات کی چاند کی مانند تھے، میں نے آپ کی مانند نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ آخر میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بیان کرتا ہوں کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، آپ کے جسم انور پر سرخ جوڑا تھا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا، بالآخر میں اس فیصلے پر پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ آج ہم نے مختصر طور پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال آرا کو بیان کیا۔ دنیا کی کوئی چیز بھی کما حقہ آپ کے جمال آرا کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد ہی اگلے لیکچر میں اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔